انہوں نے اپنی فوج کو منتشر کیا اور پہاڑی علاقوں میں لے گئے تاکہ دشمن کو اندر آنے دیا جائے اور پھر اسے راستوں میں روکا جائے۔ اسی دوران صلیبی فوج اناطولیہ کے اندر بڑھتی گئی۔ دورن کی جنگ 1097۔ جب صلیبی افواج دورن کے قریب پہنچی تو کلج ارسلان نے موقع دیکھا۔ اس بار انہوں نے کھلی جنگ کے بجائے اچانک حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح کے وقت ترک گھوڑ سوار دستوں نے حملہ کیا۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے صلیبی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی لمحوں میں دشمن حیران ہو گیا۔ صلیبی لشکر کا ایک حصہ الگ تھا اور اسی پر حملہ کیا گیا۔ کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ شاید اس بار فتح حاصل ہو جائے گی، مگر میدان میں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جلد ہی صلیبی لشکر کا دوسرا حصہ پہنچ گیا۔ اب تعداد برابر نہیں رہی تھی۔ دشمن نے اپنی صفیں مضبوط کر لے۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ تیر تلواریں، گھوڑوں کی دوڑ، ہر طرف ایک ہی منظر تھا۔ کلج ارسلان نے اپنی فوج کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار انہیں پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ ایک سخت لمحہ تھا، لیکن یہ فیصلہ ضروری تھا۔ اگر وہ وہیں ڈٹے رہتے تو شاید فوج کو مکمل نقصان ہوتا۔ انہوں نے اپنی باقی فوج کو بچایا اور پہاڑوں کی طرف ہٹ گئے۔ جنگ کے بعد یہ شکست تھی مگر انجام نہیں۔ کلج ارسلان نے اس کے بعد اپنی حکمت عملی بدل دی۔ انہوں نے بڑے میدانوں میں لڑائی سے گریز کیا اور چھوٹے حملوں کا طریقہ اپنایا۔ دشمن کی سپلائی لائنز کو نشانہ بنایا گیا۔ راستوں کو غیر محفوظ بنایا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ ایک دن میں نہیں جیتی جا سکتی۔ یہ لمبی جنگ تھی اور وہ اس کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دورن کے بعد حالات واضح ہو چکے تھے۔ اناطولیہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ صلیبی افواج گزر چکی تھیں مگر اپنے پیچھے ایک بدلتی ہوئی حقیقت چھوڑ گئی تھی۔ سلطان کلج ارسلان نے اس حقیقت کو قبول کیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب ریاست کو نئے انداز میں کھڑا کرنا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے قونیہ کو اپنا مرکز بنایا۔ قونیہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ایک نیا آغاز تھا۔ یہ اندرونی علاقے میں واقع تھا، اس لیے دفاع کے لحاظ سے بہتر تھا۔ یہاں سے وہ نہ صرف خود کو محفوظ رکھ سکتے تھے بلکہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت بھی واپس حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن صرف شہر بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ریاست کے اندر بہت سے ترک سردار اپنی اپنی طاقت رکھتے تھے۔ کچھ آزاد ہونا چاہتے تھے